اللہ نے آپ کو یہ عزت و عظمت بخشی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کیونکہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 2 بیٹیاں حضور نے حضرت عثمان کو دی، اور بی بی زینب کا نکاح جو ہے حضرت عمرو بن العاص سے ہوا تھا کفر کے زمانے میں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بی بی صاحبہ تو ہجرت کر کے مدینے آ گئی اور عمرو بن العاص پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دوبارہ نکاح نہیں کیا، اسی نکاح کو قائم رکھا اور بیوی ان کے حوالے کر دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کئی رشتے حضور کی خدمت میں آئے، لیکن حضور کوئی جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، انکار بھی نہیں فرماتے تھے لیکن اقرار بھی نہیں فرماتے تھے۔ آخر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے خود بلایا اور فرمایا کہ علی میں تمہارا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس حق المہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کیونکہ یاد رکھو حق المہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ اس کے والدین یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار کا حق نہیں ہوتا، جو لیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء تو یہ فرماتے ہیں کہ حق المہر جو ہے اس کے دینے سے پہلے خاوند کو بیوی سے ملنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہاں عرب میں ماشاءاللہ بڑا اچھا رواج ہے، چونکہ یہاں تو اسلامی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، یہاں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو نکاح والے دن ہی حق المہر جو ہے اس کو پہنچا دی جاتی ہے، اور وہ حق المہر بالکل اس عورت کو دی جاتی ہے جس سے نکاح ہو رہا ہے۔ اب اس کے والدین جو ہیں اس کی حق المہر اور اپنی طرف سے بھی پیسے ملا کے اس کے لیے جہیز بنا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اب حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے پہننے والی، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑا تو خیر اپنے پاس رکھو، جہاد کے لیے کام آئے گا، ویسے بھی آدمی کو سواری کی طرح کہ زرہ جا کے بیچ دو، جتنے کی پیچھے بک جائے وہ حق المہر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، کسی نے حضرت عثمان کو بھی یہ سارا قصہ بتا دیا تو حضرت عثمان بھی پیچھے چل پڑے۔ اس کی سب سے زیادہ بولی جو ہے وہ حضرت عثمان نے دی، 480 درہم میں وہ زرہ خریدی، اور 480 درہم حضرت علی کو دیے اور زرہ لے لی۔ جب حضرت علی چلنے لگے تو حضرت عثمان پیچھے آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی سنو، تمہاری چونکہ شادی ہو رہی ہے تو یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں قبول کر دو۔ تو یہ شرف جو تھا یعنی حضرت علی کی حق المہر دینے کا، یہ بھی حضرت عثمان کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ کئی دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہو تو پکائیں نا، کیا پکائیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ بی بی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا سوداوانے وما، 2 کھجور کے دانے اور اس کے بعد پانی پی لیا۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تمر قط الا بعد فتح خیبر، حضور کی اولاد کو، حضور کے گھر والوں کو، حضور کی بیویوں کو پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نصیب نہیں ہوئی، خیبر فتح ہوا تو کھجوریں ہیں۔ بی بی
عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقے کی وجہ سے اثر تھا، گھر میں آئے، پوچھا حل اللہ کے شیء، ان کچھ ہے گھر میں؟ نے کہا اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور واپس چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، فرمایا کوئی چیز ہے گھر میں؟ میں نے عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور واپس چلے گئے۔ کسی نے سیدنا عثمان کو جا کے خبر دی کہ حضور کے فاقے کا یہ عالم ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، تو فوراً حضرت عثمان نے اپنے خادموں کو بلایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آٹے کی بوری اور جو کی بوری اور گندم کی بوری اور ایک بکری باقاعدہ بھنی ہوئی، اس کو مشوی کر کے سارا سامان لے کے اور 400 درہم ایک سرہ میں یعنی ایک تھیلی میں ڈال کے دروازے پہ آئے۔ بی بی عائشہ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور کے لیے ہیں، اور خدا کے لیے جب ایسی کوئی گھڑی آئے تو مجھے بتایا کرو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے پھر تو خوشبو آ رہی تھی، بکرا بھونا ہوا رکھا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عثمان نے دیا ہے، ایک بوری گندم کی ہے، ایک بوری جو کی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھونا ہوا ہے، اور 400 درہم بھی ہے جو سرہ میں ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور بھوک کے باوجود آپ کھانے پر نہیں بیٹھے بلکہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، اور آج اللہ نے نعمت بھی بھیج دی ہے، پھر بھی آپ مسجد میں گئے۔ میں بھی ساتھ مسجد تو ساتھ تھی نا حجرے کے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ انی رضیت عن عثمان فرضان ہو، میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو گیا۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔